بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ زبردستی کی طلاق کا کیا حکم ہے؟ یعنی جو شوہر ہے وہ طلاق نہیں دینا چاہتا، لیکن اس کو پریشرائز کیا جاتا ہے کسی طریقے سے، یعنی اس کو بلیک میل کیا جاتا ہے، اس سے اس کی بیوی کو طلاق دلوائی جاتی ہے۔ اب اس طلاق کا شرعی حکم کیا ہے؟ دیکھیں، اس حوالے سے مسئلے کی جو کیفیات ہیں وہ مختلف ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پہ زبردستی کرنے والا کون شخص ہے؟ ٹھیک ہے، اب اس کی بیوی ہے، اس کے والدین ہیں یا کوئی اور لوگ ہیں۔ اب کئی سارے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہماری بیوی نے ہم سے کہا، غصے میں تھی، ایسا کوئی بات ہوئی، جھگڑا ہوا تو اس نے کہا طلاق دو، میرا کوئی ارادہ نہیں تھا مفتی صاحب، تو میں نے طلاق دے دی۔ یہ طلاق واقع ہوگی یا پھر نہیں ہوگی؟ بالکل یہ طلاق واقع ہو جائے گی، اس وجہ سے کہ جو اصل مسئلہ ان کا بنا تھا، ٹھیک ہے، وہ دونوں پارٹنرز تھے، ٹھیک ہے۔ بیوی کو تو ویسے بھی شریعت نے اختیار دیا ہوا ہے کہ وہ طلاق جو ہے نا کہ ڈیمانڈ کر سکتی ہے۔ اب اس طلاق کو اگرچہ خلا کا نام لیا جائے گا، ٹھیک ہے، کہ وہ بیوی جب شوہر سے یعنی طلاق کی ڈیمانڈ کرتی ہے تو وہ اپنا حق مہر چھوڑے گی، اس کو حق مہر واپس کرے گی۔ یہ ہے کہ یعنی جتنا کچھ اس نے لیا ہوا ہے حق مہر کے عوض میں واپس کرے گی، اور جو ہے نا شوہر اس کو طلاق دے کے روانہ کر دے گا۔ شوہر کو اختیار دیا ہوا ہے، بیوی کو اختیار دیا ہوا ہے کہ وہ جو ہے نا طلاق کی ڈیمانڈ کر سکتی ہے۔ ظاہر ہے وہ دونوں ان کا آپس کا معاملہ ہے، اگر بیوی اس سے ڈیمانڈ کرتی ہے طلاق کی تو پھر یہ ہے کہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر والدین ہیں، والدین کہتے ہیں، شوہر کے ہے، اس کے والدین ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے کہ جو ہے نا اس کو طلاق دو اپنی بیوی کو، تو اب کیا حکم ہے؟ وہ بلیک میل کرتے ہیں، کسی بھی طریقے سے کرتے ہیں، میں جائیداد سے آگ کر دوں گا، یا فلاں چیز ہے گھر سے نکال دوں گا، یا فلاں مسئلہ ہے، کسی بھی ذریعے سے یا کسی بھی طریقے سے اس کو بلیک میل کرتے ہیں۔ یا بعض اوقات کئی سارے لوگ کہتے ہیں کہ والدہ نے کہا کہ میں جو ہے نا خود کو کچھ نقصان کر دوں گی، والد نے کہا پتر میں گولیاں کھا لینی نے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، بلیک میل کرتے ہیں، تو وہ ان کی باتوں میں آ کے طلاق دے دیتا ہے۔ تو کیا یہ طلاق واقع ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ اب یہاں پہ جب والدین کی بات آئی تو یہاں پہ دیکھا جائے گا کہ وہ جو والدین طلاق کی یعنی کہنے والے ہیں، حکم دینے والے ہیں، ان کا جو حکم ہے وہ شرعی ہے یا غیر شرعی ہے، ان کی ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے، کس بنیاد کے اوپر وہ طلاق دلوانا چاہتے ہیں۔ وجہ کو دیکھا جائے گا، اگر ان کی وجہ جو ہے نا وہ شرعی ہے تو پھر ٹھیک ہے، شوہر کو طلاق دے دینی چاہیے، طلاق واقع ہو جائے گی۔ لیکن اگر ان کی جو وجہ ہے وہ کوئی شرعی وجہ نہیں ہے، کوئی بڑی وجہ نہیں ہے، چھوٹی موٹی جو باتیں ہوتی ہیں، چھوٹی موٹی باتوں کی وجہ سے ہے کہ طلاق دے دو، تو شوہر طلاق نہیں دینا چاہتا تھا، بلیک میل ہو کے اس نے جو ہے نا طلاق دے دی، یہ طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اب تیسری جو کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ کوئی تیسرا بندہ ہے، کوئی اور بندہ ہے جو یعنی یہ ہے کہ اس کا بیوی کے ساتھ یعنی ہے، ٹھیک ہے، وہ طلاق لینا چاہتا ہے، یا اس کی بیوی کو پسند کرتا ہے تو طلاق لینا چاہتا ہے، کسی طریقے سے چھوڑے اور میں اس کے ساتھ کر لوں، یا کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے، لیکن شخص جو ہے وہ تیسرا ہے، ٹھیک ہے، رشتہ دار، قریبی رشتہ دار، نہ بیوی کے رشتہ داروں میں سے، قریبی والدین میں سے، گھر والوں میں سے، اور نہ ہی شوہر کے گھر والوں میں سے ہے۔ پھر یہ ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے اگر اس کو مجبور کرتا ہے طلاق کے اوپر اور وہ ڈر کے طلاق دے دیتا ہے، وہ طلاق واقع نہیں ہوگی۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اس کی وسعت سے، اس کی طاقت سے زیادہ پابند نہیں بناتا، اس کو زیادہ اللہ تعالیٰ تکلیف نہیں دیتا۔ تو گویا کہ اس کی وسعت نہیں تھی، وہ بلیک میل ہو گیا، وہ ڈر گیا، یا وہ اس وجہ سے جو یعنی یہ ہے کہ طلاق دے دی، اس کا مقصد طلاق دینا نہیں تھا، طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے حدیث بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ تجاوز لامتی الخطا والنسیان وما استکرہوا علیہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت کو کے اوپر یہ تین چیزیں جو ہے نا اٹھا لی ہیں۔ ایک خطا، غلطی ہے جو جان بوجھ کے نہیں کرتا، اس سے ہو جاتی ہے انجانے میں، اس میں کوئی اختیار نہیں ہے، اس میں اس کا کوئی اختیار نہیں ہے، کوئی عمل دخل بھی نہیں ہے، اختیار بھی نہیں ہے، لیکن ہو جاتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے نا اس کی غلطیوں کے اندر شمار نہیں کرے گا۔
دوسری چیز والنسیان، بھول ہے، بھول کے کوئی کام غلط کر بیٹھتا ہے. یہ مثال کے طور پہ روزہ دار ہے، اس نے بھول کے کیا کیا، کھا لیا. اسلام نے فرمایا اس کا روزہ نہیں ٹوٹا، کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کھلایا اور پلایا ہے. تیسری چیز کیا ہے، وَمَسْتُكْرِهُ عَلَيْهِ، جس چیز کے اوپر مجبور کیا جائے، اس کی خود کی رضا نہیں تھی، وہ نہیں چاہتا تھا، لیکن کیا ہے کہ اس کو مجبور کیا گیا. اب چونکہ اس کو مجبور کیا گیا، اس کی رضا نہیں تھی، تو اس وجہ سے کیا ہے، اس کی طلاق واقع نہیں ہوگی. تو خلاصہ کلام یہی ہے کہ اگر مجبور کیا جائے تو طلاق واقع نہیں ہوگی. واللہ تعالی عالم بالصواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.